آپ نے کہا اس سرنگ کے نیچے بادشاہ رینالڈ کا ایک جاسوس ہے۔ کوئی بھی جب مسجد میں امامت کرواتا تو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ اس کو نیچے کرا لیتے۔ لوگ بہت حیران ہوئے اور پریشان بھی کہ آپ کو ایسے کیسے پتہ چلا، ہمیں تو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ مسجد کے نیچے سرنگ ہے۔ تو آپ نے کہا مجھے پتہ تھا کہ کچھ ایسا واقعہ میرے ساتھ بھی ہوگا جو باقی اماموں کے ساتھ ہوا ہے، چنانچہ میں ہوشیار رہا اور جیسے ہی اندھیرا چھایا میں نے دوسری رکعت شروع کی، اندھیرا چھا گیا اور جیسے ہی اندھیرا چھایا تو مجھے کچھ محسوس ہوا، ایک دروازہ کھلا اور میں نیچے سرنگ میں جا گرا۔ تو اس شخص نے فوراً مجھ پہ حملہ کر دیا۔ میں بھی اس حملے کے لیے تیار تھا، اس لیے میں نے تلوار اس کی گردن پہ رکھ دی اور اس سے پوچھا کہ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ سرحدی علاقہ ہے۔ جب ہمارے بادشاہ رینالڈ کو معلوم ہوا کہ یہاں کے لوگ اس مسجد میں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ایسے تو وہ لوگ بہت مضبوط اور بہادر ہو جائیں گے، چنانچہ ہم نے یہاں یہ سرنگ کھدوائی اور اس طرح میں نے 3 اماموں کو مارا۔ گاؤں کے لوگ آپ کی بہادری کو دیکھ کے بہت متاثر ہوئے۔ ایک بزرگ شخص نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو جس نے ہمارے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا ہاں، میں ایک عام آدمی نہیں بلکہ اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ لوگ بادشاہ کا شکریہ ادا کرنے لگے کہ آپ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائی۔ روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے اس کا سر کاٹ کے اپنے محل کے دروازے پہ لٹکا دیا اور ہر شخص کو بتایا گیا کہ یہ وہ کافر ہے جو مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے وہ معاہدے کے وقت سر بادشاہ رینالڈ کو تحفے کے طور پہ دیا، اور جب میز پہ وہ سر پڑا بادشاہ رینالڈ نے دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، اسے سخت غصہ اور پریشانی لاحق ہوئی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس مسجد کے لیے ایک نیا امام مقرر کیا جو شہر سے پڑھ کر آیا ہوا نوجوان تھا اسی گاؤں کا، اور وہ مسجد پھر سے آباد ہو گئی۔ وہاں کے مسلمان وہاں 5 وقت نمازیں پڑھنے لگے اور وہاں بچے دینی تعلیم حاصل کرنے لگے، اور اہل علاقہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دعائیں دینے لگے کہ جس نے ان کے لیے یہ قربانی دی اور ان کے ایمان کو اجاگر کیا۔ تو پیارے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف لے آئیں، ہم ان کو اسلامی واقعات بتائیں، ہم ان کو اپنے ہیروز کے بارے میں بتائیں، ہم انہیں بتائیں کہ ہم کسی کو فالو نہیں کرتے بلکہ ساری دنیا جو ہے وہ ہمیں فالو کرتی ہے۔ ہم ایک مضبوط تہذیب، ایک مضبوط دین کے پیروکار ہیں اور یہ بہادری ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔